صحابہ کرام نیکیوں میں آگے بڑھنے کے حوالے سے بڑے سنجیدہ تھے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ خیبر کا قلعہ صحابہ کرام نے گھیرا ہوا تھا، محاصرہ کیا ہوا تھا، لیکن کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عشاء کی نماز کے بعد اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ دیکھو، کل میں سپہ سالاری کا علم، جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دینے والا ہوں جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ دیکھیے آپ سند دیکھیے کیا دے رہے ہیں آپ، کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے ایک، اور یہ بھی کہا اور اس شخص سے اللہ کے نبی بھی محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ شخص بھی اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے نبی سے بھی محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا یفتح اللہ علی یدیہ، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے ذریعے خیبر کا قلعہ فتح کرائے گا، کامیابی مل جائے گی۔ یہ بات آپ نے کہی اور اپنے حجرے میں داخل ہو گئے، نامزد نہیں کیا وہ کسے جھنڈا ملے گا۔ اب یہاں جو صحابہ تھے وہ آپس میں چھیمی گوئیاں کرنے لگے کہ کون ہوگا وہ کون خوش نصیب ہوگا جس کو سند مل گئی، اللہ محبت کر رہا ہے، نبی محبت کر رہے ہیں، اور یہ بھی ضمانت کہ وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، نبی سے محبت کرتا ہے، اور خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے گا۔ اب وہ صحابہ آپس میں پریشان، وہ ہے کون خوش نصیب ہوگا؟ کہنے کا مطلب یہ کہ آپ پڑھیے حدیث، جتنے صحابہ تھے ہر صحابی کے دل میں یہ ارمان جاگ اٹھا، یہ امنگ پیدا ہو گئی، تڑپ پیدا ہو گئی، ہر شخص یہی چاہنے لگا کاش وہ جھنڈا مجھے مل جائے، کاش سپہ سالاری کا میرے حصے میں آ جائے۔ اور میرے بھائی یہی نہیں، صرف سوچ نہیں رہے تھے، اس قدر بے چین ہو گئے، اس قدر پریشان ہو گئے کہ راتوں میں انہیں نیند بھی نہیں آ سکی، پوری رات وہ جاگ کر گزار دیتے کہ کون ہے وہ، کسے ملے گا وہ عالم، کسے ملے گا وہ جھنڈا۔ سب بے قرار ہیں، سب بے چین ہیں، سب تڑپ رہے ہیں اور سب خواہش کر رہے ہیں مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، مجھے مل جائے۔ یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی مجلس میں موجود تھے، وہ کہتے ہیں ما احببت الامارہ الا یومئذ، اللہ اکبر، کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے عمر نے اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ خواہش نہیں کی، عمر نے اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ تمنا نہیں کی کہ اللہ کے نبی عمر کو کوئی عہدہ دے دیں، اللہ کے نبی عمر کو کوئی عمارت دے دیں، اللہ کے نبی عمر کو سپہ سالار بنا دیں۔ عمر نے کبھی بھی یہ تمنا نہیں کی تھی، لیکن آج کا دن یہ وہ دن تھا جس دن عمر کے دل میں بھی خواہش پیدا ہو گئی کاش وہ جھنڈا اللہ کے نبی عمر کو دے دیں۔ میرے بھائی یہ واقعہ جو میں نے بتایا، اس کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ صحابہ کو دیکھو، وہ صحابہ کرام آپس میں آگے بڑھنے کے لیے، یعنی نیکیوں کو سمیٹنے کے لیے، خیر کا کام ان کے حصے میں آ جائے، اس کے لیے وہ کس قدر تڑپ رہے تھے، پوری رات جاگ کر گزار دی۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا دیا، کسے دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ میرے بھائیوں کہنا یہ ہے کہ دین کا جو کام ہے، خیر کا جو کام ہے، نیکیوں کا جو کام ہے، اس میں کسی کا انتظار نہ کرے، کسی کا انتظار نہ کرے، وہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، نہیں، میں کتنا کرتا ہوں، میں کتنا آگے بڑھتا ہوں، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی کو پہل کرنا چاہیے، ہر آدمی کو بڑھنا چاہیے کہ میں سب سے آگے رہوں گا۔ اور یہی نہیں، کئی مثالیں آپ کو صحابہ کی زندگی میں ملیں گی۔ ایک اور مثال ابھی میرے ذہن میں آ گئی، میں بتا دوں آپ کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جو ہے ہاتھ میں تلوار تھی۔ آپ نے پوچھا من یاخذ منی ھذا السیف، مجھ سے یہ تلوار کون لے گا؟ تلوار کیوں دیتے آپ؟ کہ جا کر گھر میں سجا کر لٹکا دینا، ایک وقت آئے گا تو تبرک کے طور پر استعمال ہوگا، اس لیے نہیں۔ تلوار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دے رہے تھے کہ اس تلوار کو لے کر جنگ لڑنی پڑے تو لڑنی ہے، میدان جنگ میں جانا ہے اور اپنی جان کی بازی لگانا ہے، ضرورت پڑ جائے تو اللہ کے راستے میں قربان ہو جانا ہے۔ تلوار اس لیے دی جا رہی تھی، اور سب کو معلوم تھا تلوار لینے کا مطلب یہ ہے اپنی جان کو قربان کرنا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں میں یاخذ منی ھذا السیف، مجھ سے تلوار کون لے گا؟
وہاں جتنے صحابی موجود تھے سن کر سب نے کہا انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے دے دیجئے، مجھے دے دیجئے، وہ تلوار میں لینا چاہتا ہوں۔ ہر شخص کھڑا ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی پریشان کہ دے تو کسے دیں؟ پھر آپ نے ایک شرط کا اضافہ کر دیا، کہا من یاخذ منی ھذا السیف بحقہ، اس تلوار کو مجھ سے کون لے گا اس کے حق کے ساتھ، یعنی اس کو لینے کے بعد اس کا حق جو ادا کرے وہی لے۔ اب سب خاموش ہو گئے، اس لیے نہیں کہ ڈر گئے، اس لیے کہ اس تلوار کا حق ادا کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، اس وجہ سے خاموش ہو گئے۔ لیکن ایک صحابی کھڑے ہوئے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہتے اللہ کے نبی لائیے وہ تلوار مجھے دیجئے، اس تلوار کو میں لوں گا اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے وہ تلوار تھما دی، ابو دجانہ ہاتھ میں تلوار لیے ہوا میں لہراتے ہوئے اتراتے ہوئے اکڑ کر چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں صحابہ دیکھو کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے سامنے جب یہ بات آئی ہر ایک تمنا کرنے لگا، ہر ایک آرزو کرنے لگا مجھے چاہیے مجھے چاہیے مجھے چاہیے۔ تو میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں کیونکہ ہمارے مہمان مقرر آ چکے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ہر شخص، ہر صحابی آگے بڑھنا چاہ رہا تھا۔ میرے بھائیوں، ایک اور پہلو کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو دین اسلام میں، شریعت میں نیکیاں بہت زیادہ ہیں، لاتعداد ہیں۔ جو نیکیاں بڑی ہیں وہ بڑی ہیں، اور جو نیکیاں چھوٹی ہیں اسے چھوٹی سمجھ کر نظر انداز کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو ہر نیکی کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے، جیسے کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو، کسی بھی نیکی کو کمتر نہ سمجھو۔ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، اگر اپنے بھائی سے ملو تو مسکرا کر ملو، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ کسی بھی نیکی کو کمتر نہ جانو۔ نیکی دکھنے میں چھوٹی ضرور ہو سکتی ہے لیکن انجام کے اعتبار سے بہت بڑی ہو جاتی ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی شخص الحمدللہ کہے اور الحمدللہ کے ساتھ سبحان اللہ کا اضافہ کر دے، سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دے، یہ چھوٹی سی نیکی ہے، تھوڑا سا حرکت زبان کو دی، جملہ ادا ہو گیا سبحان اللہ الحمدللہ، لیکن اجر کے اعتبار سے کتنا بڑا؟ کہا کہ تملؤ بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے اللہ اسے اجر و ثواب سے بھر دیتا ہے، نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نیکیاں دکھنے میں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن انجام کے اعتبار سے کتنی بڑی ہو جائیں گی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اسی لیے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو نار جہنم سے بچا لو اگرچہ کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوگے، ہو سکتا ہے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے لیکن ایک کھجور کا ٹکڑا تمہیں نار جہنم سے بچا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا، سبقت کرنا اور یہ سوچ کر کہ نیکی دکھنے میں چھوٹی ہوتی ہے تو چھوڑ دیں، نہیں، اس کے رزلٹ بہت عمدہ ہوتے ہیں۔ ایک غیر مسلم ڈاکٹر کے قبول اسلام کا واقعہ بڑا معروف ہے۔ غیر مسلم ڈاکٹر نے اسلام قبول کیا اور اس سے پوچھا گیا تم نے یہ اسلام کیسے قبول کیا؟ اس نے کہا میرے قبول اسلام کا سبب میرے ایک مسلمان کے دوست کی ایک نیکی ہے۔ وہ نیکی کیا ہے؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے مسلمان دوست کے ساتھ ٹو ویلر پر جا رہا تھا، میں گاڑی چلا رہا تھا، میرا مسلمان دوست میرے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک میرے مسلمان دوست نے کہا گاڑی روکو، میں نے گاڑی روکی تو میں دیکھتا ہوں کہ میرا مسلمان دوست پیچھے کی طرف گیا اور راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی تھی، اسے اٹھایا اور لا کے سڑک کے کنارے رکھا اور کہا آپ چلو۔ تو غیر مسلم ڈاکٹر کہتا ہے میں نے میرے مسلمان دوست سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا، کیوں آپ نے گاڑی رکوائی؟ کہا کہ نہیں، ہم جب آ رہے تھے تو میں نے جو پتھر ابھی ہٹایا ہے راستے میں یہ پتھر آنے جانے والے کو تکلیف دینے والا تھا، ہماری نظر پڑی، ہم اس کی زد میں آنے سے بچ گئے۔ ممکن تھا کوئی دوسرا سوار آتا اور اس پتھر پر اس کی نظر نہ پڑتی اور کوئی حادثہ ہو جاتا، وہ پتھر وہاں تکلیف دینے والا تھا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس پتھر کو وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ غیر مسلم ڈاکٹر نے کہا میں نے اپنے مسلمان دوست سے کہا میرے بھائی یہ کام تو سرکاری عملہ کا ہے، گورنمنٹ کا ہے، تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی؟ کہا کہ نہیں، یہ ہر مسلمان کا کام ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہر مسلمان کا کام ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ ایمان کی برانچ ہے، ایمان کی شاخ ہے۔ غیر مسلم ڈاکٹر کہتا ہے کہ اسی دن سے محمد کی عظمت صلی اللہ علیہ وسلم،
میرے دل میں بیٹھ گئی اور میں نے جو ہے سیرت کا مطالعہ شروع کر دیا، اور وہ دن بہت جلد آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا اور میں مشرف با اسلام ہو گیا۔ میرے بھائی دیکھا آپ نے، وہ مسلمان شخص وہ کار خیر جب کر رہا ہوگا، راستے سے وہ جب پتھر ہٹا رہا ہوگا تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، اس کے حاشیے خیال میں یہ بات نہیں رہی ہوگی کہ میرا یہ پتھر ہٹانا کسی کی ہدایت کا سبب بن جائے گا۔ میرے بھائیو، اسلام کی ایک ایک تعلیم ایسی ہے، اگر مسلمان اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو وہ تعلیم لوگوں کی ہدایت کا سبب بن جائے۔